آج ہم تاریخ کے ان پنوں کو پلٹیں گے جنہیں اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ایسے شاندار پل کی جو لکڑی کی کشتیوں پر بنا تھا اور 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک ایک پورے خطے کی زندگی کا مرکز بنا رہا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف اونٹوں کے قافلے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے دور کی کہانی سناتی ہے۔ سوچئے دریائے سندھ کی بپھری لہروں کو پار کرنا کتنا بڑا چیلنج رہا ہوگا، لیکن اس علاقے کے لوگوں نے ایک بہت ہی شاندار حل نکالا۔ کشتیوں کا پل، یہ سادہ سی انجینئرنگ 1 صدی سے زیادہ عرصے تک تجارت، سفر اور زندگی کی دھڑکن بنی رہی۔ تو آئیے اس پل کے پورے سفر کو شروع سے آخر تک دیکھتے ہیں۔ ہم دریا کے چیلنج سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ پہلی بار کیسے بنا اور یہ علاقے کی معاشی شہرک کیسے بن گیا، پھر جدید دور نے اسے کیسے بدلا اور آخر میں اس کا اختتام کیسے ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل مسئلہ تھا کیا۔ یہاں سفر کا سارا دارومدار موسم پر تھا۔ گرمیوں میں جب دریا میں پانی بہت زیادہ ہوتا تو ایس جھیلم نام کا ایک جہاز لوگوں کو پار لے جاتا تھا، لیکن سردیوں میں جب پانی کی سطح کم ہو جاتی تو کشتیوں کا یہ عارضی پل جوڑ دیا جاتا تھا، جو کئی مہینوں تک رابطے کا واحد ذریعہ بن جاتا تھا۔ اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا؟ سن 1873 میں۔ اس سال پہلی بار ان کشتیوں کو جوڑ کر ایک پل بنایا گیا۔ ذرا تصور کریں، آج سے تقریباً 150 سال پہلے بغیر کسی جدید مشینری کے یہ کتنا بڑا انجینئرنگ کا کمال ہوگا۔ اچھا، تو یہ بنتا کیسے تھا؟ طریقہ بہت دلچسپ ہے، بالکل سادہ لیکن انتہائی مؤثر۔ دیودار کے مضبوط لکڑی سے بنی کشتیوں کو دریا میں ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا، پھر ان کے اوپر لکڑی کے بڑے بڑے تختے رکھ دیے جاتے۔ سطح کو ہموار کرنے کے لیے ان پر کندور اور کانے بچھا دیے جاتے، اور آخر میں سب کچھ موٹے رسوں اور زنجیروں سے مضبوطی سے باندھ دیا جاتا تھا۔ اور یہ پل کتنا عرصہ چلا، اس کی یہ تصاویر خود گواہ ہیں۔ ایک طرف آپ پرانے وقتوں کے اونٹوں کے قافلے دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جدید دور کی گاڑیاں اور جیپیں۔ یہی ایک پل صدیوں تک پرانے تجارتی قافلوں اور پھر نئی مشینوں دونوں کی خدمت کرتا رہا۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے اہم پہلو پر، یعنی اس کی معاشی اہمیت۔ یہ صرف دریا پار کرنے کا راستہ نہیں تھا، بلکہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پورے علاقے کے لیے ایک معاشی لائف لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ ذرا اس ایک عدد پر غور کریں، 37,000 سے 42,000 روپے۔ یہ اس زمانے میں وہ سالانہ ٹول ٹیکس تھا جو صرف پھوندہ تاجروں کے قافلوں سے وصول کیا جاتا تھا۔ یہ وہ تاجر تھے جو اپنے اونٹوں کے ساتھ پنجاب کی چراگاہوں کی طرف جاتے اور آتے تھے۔ سوچئے، صرف ایک طبقے سے اتنی بڑی آمدنی۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس پل کی سالانہ آمدنی 1,40,000 روپے تک پہنچ گئی تھی، جو اس وقت ایک بہت بہت بڑی رقم تھی۔ جنگ کے بعد بھی اوسطاً سالانہ 1,15,000 روپے کی آمدنی ہوتی رہی۔ اس پل کا ٹھیکہ لینا کتنا منافع بخش تھا، اس کا اندازہ ان بولیوں سے ہوتا ہے۔ ایم اللہ بخش سے لے کر لالا پرکاش لال کھیڑا تک ہر کوئی اس ٹھیکے کے لیے بڑی سے بڑی بولی لگا رہا تھا۔ بولی 90,000 سے شروع ہو کر 1,15,000 روپے سالانہ تک پہنچ گئی۔ اچھا، یہ ساری تفصیلات آج ہم تک پہنچی کیسے؟ تو اس کا سہرا جاتا ہے کچھ تاریخی کتابوں کو، خاص طور پر 1952 کی تصویر آشیانہ اور 1964 کی ڈیرا پاسٹ اینڈ پریزنٹ جیسی کتابوں نے اس پل کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور اب سنیے سب سے حیران کن بات۔ 1922 میں شہر کو دریا کے سیلاب سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی بند بنایا گیا۔ اس پر خرچہ آیا 16 لاکھ روپے، جو کہ سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا سے قرض لیا گیا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی نے یہ سارا کا سارا قرض صرف اور صرف اسی پل کے ٹول ٹیکس کی آمدنی سے ادا کر دیا۔ خیر، وقت آگے بڑھا اور 20ویں صدی کے وسط میں اس پل کی شکل بھی بدلنے لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ 1960 کی دہائی میں صدر ایوب خان کے دور میں اس پل میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ روایتی لکڑی کی کشتیوں کی جگہ لے لی لوہے کے مضبوط پونٹونز نے۔ اب یہ پونٹون کیا ہوتے ہیں؟ یہ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے تیرنے والے لوہے کے ڈبے ہوتے ہیں جنہیں جوڑ کر پل بنایا جاتا ہے، اور یہ پہلے امریکی بحریہ کے زیر استعمال تھے۔ پل کی یہ جدید شکل انہی لوہے کے پونٹون سے بنی تھی۔ اس نئے ڈیزائن نے اس سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا، اور یہ پھر کئی دہائیوں تک لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔
یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت ہی انوکھا نظام تھا۔ ایک نقارہ یعنی ایک بڑا سا ڈھول بجا کر الارم دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایک طرف کی ٹریفک رک جائے کیونکہ دوسری طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں۔ اس طرح ٹریفک جام سے بچا جاتا تھا۔ لیکن ہر چیز کی طرح اس شاندار پل کا دور بھی آخرکار اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کی زندگی کا سفر 1873 میں شروع ہوا۔ 1960 کی دہائی میں اسے جدید بنایا گیا۔ پھر 1985 میں ایک مستقل کنکریٹ کا پل ڈیرہ دریا خاں برج بن گیا، اور آخرکار 1999 میں جب اس کا ساتھی جہاز ایس جہلم ڈوب گیا تو ایک پورے عہد کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ یہ موازنہ پوری کہانی کو واضح کر دیتا ہے۔ پرانا کشتیوں کا پل موسمی تھا، ایک ثقافتی مرکز تھا، ایک پہچان تھا، جبکہ نیا کنکریٹ کا پل مستقل ہے، ہر موسم میں کام آتا ہے اور زیادہ فعال ہے۔ 1985 میں نئے پل کے بننے کے بعد پرانے پل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ترقی یقینی طور پر بہت ضروری ہے، لیکن کیا ترقی کا مطلب ہمیشہ پرانی یادوں اور تاریخ کو مٹا دینا ہوتا ہے؟ اس بھلائے گئے پل کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں کیا کچھ پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔